أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ جنت البقی کے حوالے سے اس خصوصی میسج کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ 21 اپریل 1925 عیسوی اور 8 شوال المکرم 1344 ہجری، وہ جگہ جہاں اہل بیت رسول کی قبور تھیں اور 10,000 سے زائد صحابہ کرام اور سینکڑوں اولیاء کرام کی قبور ہیں، وہاں پر بلڈوزر چلے اور بیلچے چلے اور بقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جو مجاہدین اور شہداء کی بستی ہے۔ یہ بظاہر خاک ہے لیکن نور الانوار ہے، اور جہاں بقیع کے مزارات تھے اب وہاں پر شکستہ بکھرے ہوئے اشک برساتے پتھر ہیں۔ یہ سارا ظلم آل سعود کے ہاتھوں ہوا، جن کی نسلیں آج بھی حجاز جیسی مقدس سرزمین پر حکومت کر رہی ہیں۔ یہ آباد لوگوں کی برباد شدہ بستی ہے جسے ہم جنت البقیع کہہ سکتے ہیں۔ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر اب تک بقیع اسی حالت میں تھا۔ ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ 700 سال پرانے بھی جو سفر نامے ہیں ابن بطوطہ کے ہوں یا ابن جبیر کے ہوں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ایک تفصیل کے ساتھ کہ کون سی قبر پر کون سا گنبد تھا اور اس کا رنگ کیا تھا اور اس کا مٹیریل کیا تھا۔ لہٰذا ایک تو یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے درمیان کہ یہ بعد از وفات رسول ایسا ہی تھا، نہیں ایسا نہیں تھا، اور بار بار اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ 21 اپریل 1925 عیسوی اور 8 شوال 1344 ہجری، جب آل سعود کے ہاتھوں یہ ظلم ہوا کہ وہ سرزمین کے جس پر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اسے مسمار کیا گیا۔ سب سے پہلے بقیع میں جو دفن ہوئے وہ حضرت عثمان ابن مظعون تھے۔ عثمان ابن عفان نہیں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، بلکہ عثمان ابن مظعون۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پتھر بھی ایک بنایا، نشان لگایا، تاکہ زیارت کرنے والوں کو پتہ چل سکے کہ یہ عثمان کی قبر ہے، عثمان ابن مظعون کی۔ اور بعد میں مروان ابن حکم نے ان پتھروں کو، نشانات کو ختم کر دیا تھا، اور بعد میں صحابہ کرام نے اس پر بڑا اعتراض بھی کیا، لہٰذا دوبارہ وہ پتھر اور نشان لگائے گئے، بلکہ اس پر ایک قبہ بھی بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم وہ وہیں پر مدفون ہیں، اور حضور نے خود انہیں دفن کیا اور مستقل اشک برساتے رہے تھے، یہاں تک کہ اتنے اشک برسائے رسول اللہ نے کہ حضرت ابراہیم کی جو قبر تھی اس کی خاک تر ہو گئی حضور کے اشکوں سے۔ لہٰذا بڑی محترم اور متبرک ہستیاں دفن ہیں، اور خود حضور نے انہیں دفن فرمایا۔ جہاں تک کہ قبور پر کوئی عمارت یا مسجد تعمیر کرنے کی بات ہے تو سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اس کی جانب ایک اشارہ ملتا ہے کہ اصحاب کہف کے جو اجساد تھے ان کے متعلق جب یہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا کیا جائے، اب ان کے باہر کوئی دیوار بنائی جائے یا انہیں چھپا دیا جائے، تو جو زمانے میں شہر کے جو مشرک تھے ان کا بھی بیان ہے، اور عیسائیوں کا بھی جو اس وقت موحد تھے ان کا بھی بیان ہے۔ دونوں کا بیان قرآن میں۔ جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ اس پر ایک دیوار بنا دو، اور جو عیسائی تھے ان کا قول غالب ہوا اور وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی۔ قال الذین غلبوا، کہ وہ لوگ جو غالب ہو رہے تھے علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم اس پر یقیناً ایک مسجد بنائیں گے، اور تاکہ مسجد میں عبادت بھی ہو سکے اور خود اصحاب کہف کے جو اجساد ہیں ان کی ایک نشانی بھی باقی رہ سکے۔ قبل از اسلام حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبریں شہر الخلیل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر القدس میں یہ موجود رہی ہیں، اور اس پر بڑی بڑی عمارتیں رہی ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ دوم کے سربراہی میں جو جنگ ہو رہی تھی اس میں بھی ان قبروں کی جو عمارتیں تھیں اور نشانات تھے ان کو مسمار نہیں کیا گیا تھا۔ عہد نبوی میں صلح حدیبیہ کے زمانے میں ابو جندل نامی ایک صحابی ہیں جنہوں نے ابو بصیر نامی ایک صحابی کی قبر پر ایک مسجد بنائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو انہوں نے منع نہیں فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل از اسلام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے کہ قبور پر ایک
ایسی نشانی اور ایک ایسی عمارت بنائی جائے کہ اس کا نشان باقی رہے، اور وہاں جائیں لوگ، عرض ادب کریں، عبادت بھی کریں۔ اصحاب کہف کے واقعے میں قرآن نے خود مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہاں پر مسجد بھی ہو، اللہ کی عبادت ہو، ان قبور کی زیارت ہو۔ اور جہاں تک قبور پر جانے کی بات ہے اور زیارت کی بات ہے، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ایک بڑا لطیف نقطہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ جو منافقین ہیں ان کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیے گا، ولا تقم علی قبر، اور ان کی قبر پر کھڑے نہ رہیے گا، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے اور یہ فسق کرتے ہوئے مرے۔ اگر قبر کی زیارت کرنا اور قبر پر کھڑے رہنا اور وہاں پر صلات اور درود بھیجنا مطلقاً منع ہوتا تو رسول اللہ کو کیوں منع کیا جا رہا تھا کہ منافقین کی قبر پر یہ کام نہ کریں؟ یہ جملہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ منافقین کی قبر پر یہ کام نہ کریں، تو مطلق ہونا چاہیے تھا کہ اے رسول آپ کسی بھی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ لیکن اللہ نے خاص منع کیا ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں کہ منافقین کی قبر پہ کھڑے نہ رہیں۔ یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فقط منافقین کی قبر پر کھڑے رہنے کی پابندی ہے، اور آج تک جو منافق ہیں ان کی قبر پر کوئی کھڑے رہنے والا نہیں ہے، اور جو مومنین بلکہ امیر مومنان ہیں ان کی قبر پر لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا کہ اس سے ثابت ہے کہ مومنین کی قبروں پر کھڑے رہنا اور اس پر درود و سلام، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ احسن عمل ہے۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر خانواد رسول پر ظلم کرے تو اہل بیت کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ قبور کی کیا بات، لاشا امام حسین علیہ السلام پامال ہو گیا تھا، لیکن حسین حسین ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا زمین والے حسین کی معرفت رکھتے ہیں اس سے کئی زیادہ آسمان والے حسین کی معرفت رکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ لہذا لاشا امام حسین علیہ السلام بھی پامال ہوا، لیکن ان کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں لا سکتا۔ قبور ائمہ علیہ السلام جنت البقیع میں ایک منسوب قبر ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی، اور جو حتمی قبور ہیں وہ بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین۔ ان کی جو قبور ہیں انہیں مسمار کر کے آل سعود نے اپنی بدبختی کو حاصل کیا ہے، اور وہ مسلمان کے جو اس پر راضی رہے۔ فقط آل سعود پر یہ جرم نہیں ہے بلکہ ہر وہ کہ جو اس کو سن کر راضی ہے وہ بھی اس قتل میں برابر کا شریک ہے، اس لیے کہ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ یہ سورہ شمس کی آخری آیات ہیں جس میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ قوم حضرت صالح علیہ السلام جو قوم ثمود تھی انہوں نے طغیان یہ کیا تھا کہ جو ناقہ صالح کی جو اونٹنی ہے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا تھا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، کہ سب نے مل کر اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، جبکہ اس کی ٹانگوں کو کاٹنے والا ایک شخص تھا۔ شیعہ سنی علماء متفق اس بات پر کہ اللہ نے پوری قوم کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ سب راضی تھے اس پر۔ جب سب راضی تھے اس کام پر تو ایک شخص نے کام کیا تھا، ظاہر ہے کہ پوری قوم نے مل کر تو ٹانگیں نہیں کاٹی ہوں گی اس ناقہ صالح کی، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، سب نے مل کر یہ کام کیا، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جہاں کہیں بھی کوئی جرم ہوتا ہے اگر کوئی اس جرم پر راضی ہے تو وہ بھی اس قتل میں، اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ قتل مولا کائنات ابن ملجم لعین کی تلوار سے ہوا، لیکن جو قتل علی ابن ابی طالب پر راضی ہو وہ ابن ملجم کے ساتھ اس جرم میں شریک ہے۔ قتل امام حسن ہو یا قتل امام حسین علیہ السلام ہو یا قتل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہو، جو ان قاتلین سے راضی ہے وہ اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ اس لیے آل سعود نے جو جرم کیا ہے، جو آج تک اس پر راضی ہو اسے اسی آل سعود جیسا ہی حساب اور کتاب دینا پڑے گا۔ یہ انہوں نے اپنی بدبختی کو اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہے، ورنہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقامات اور ان کے فضائل میں کوئی کسی قسم کی کمی ہو نہیں سکتی۔ جب امام رضا علیہ السلام کی زری جو کہ اس عالی شان حرم میں، اور امام حسین علیہ السلام کی زری اور کاظمین میں جائیں، یا سامرہ، اگرچہ کہ سامرہ کو بھی مسمار کیا گیا، لیکن ذریعہ متحر امام رضا علیہ السلام کے سامنے اس عالی شان حرم میں کھڑے ہوں تب بھی وہی جملے کہ السلام علیک یا امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ،
اور چاہے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں کے سامنے کھڑے ہوں تب بھی اسی شان و شوکت سے آپ نے کہنا ہے کہ السلام علیکم امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عباد، سلام ہو ان پر کہ جو اللہ کے امین ہے اس کی زمین پر اور حجت ہے اس کی مخلوقات پر۔ لہٰذا یہ ہماری سعادت ہے کہ اگر اس مزار کو اور اس ذریعہ مطہر کو دیکھیں، اس کی زیارت کریں اور ثواب کو حاصل کریں اور گناہوں کی مغفرت حاصل اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پر عمل کر سکیں۔ نبی کے شہر کی وہ بے نشان ٹوٹی ہوئی قبریں خود اپنا درد کرتی ہیں بیاں، ٹوٹی ہوئی قبریں زمیں والے نہ پہنچیں گے کبھی ان کی بلندی تک، زمیں والے چاہے وہ قبریں مسمار ہو چکی ہیں بظاہر، زمیں والے نہ پہنچیں گے کبھی ان کی بلندی تک، رضا چھو رہی ہیں آسماں ٹوٹی ہوئی قبریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر، اللہم اجعلنی من انصارہ وعوانہ والذابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البقیع 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 البقیع